دوستوں نیو کراچی کے ہمارے عالم دوست ہیں، انہوں نے ہمیں عجیب مگر دلچسپ قصہ خود اپنی زبانی سنایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہوا کچھ یوں کہ ہمارے ایک انکل جی جو کہ ماشاءاللہ قاری صاحب بھی ہیں اور ان کے 4 بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں۔ انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ کشمیر کی سیر کا پروگرام بنایا تو اپنی بیگم صاحبہ سے اجازت مانگی، یعنی مشورہ چاہا۔ بیگم صاحبہ نے سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خوشی سے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ میاں جی اپنے عالم دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے روانہ ہو گئے۔ 10 دن کے بعد واپسی ہوئی۔ جب واپس آئے تو ان کے ساتھ کچھ مہمان بھی تھے جنہیں قاری صاحب نے بیٹھک میں ٹھہرایا، جس کا دروازہ باہر سے تھا، اور گھر والوں کو بتایا کہ خصوصی مہمان ہیں، ہمارے ہاں چند دن ٹھہریں گے۔ بیگم صاحبہ نے خوشی سے مہمانوں کی خدمت اجر و ثواب سمجھ کر شروع کر دی۔ قاری صاحب کبھی مہمانوں کے ساتھ کھانا کھاتے اور کبھی گھر والوں کے ساتھ، اسی طرح کبھی مہمانوں کے ساتھ سو جاتے تو کبھی گھر میں سو جاتے۔ اور چونکہ قاری صاحب کے بچے ایک مدرسے میں رہائشی طالب علم تھے، اس لیے قاری صاحب مہمانوں کی خدمت خود کرتے۔ بیگم صاحبہ بھی جی ہی جی میں خوش ہوتی کہ علماء کرام مہمان ہیں، ہم دونوں میاں بیوی مہمان علماء کرام کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوں گے۔ چونکہ بیٹھک بالکل الگ تھی، اس لیے پردے کی کوئی پریشانی بھی نہیں تھی۔ ناگہاں ایک دن یہ ہوا کہ قاری صاحب ضروری کام سے کہیں گئے تو بہت دیر تک نہیں لوٹے۔ دوپہر کھانے کا وقت ہو گیا مگر وہ نہیں آئے۔ ہوتے ہوتے دوپہر کے 4 بج گئے۔ ادھر قاری صاحب کی اہلیہ پریشان کہ یا اللہ مہمان بھوکے ہیں، انہیں کھانا کون کھلائے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو بیگم صاحبہ نے ہمت کی، کھانا تیار کیا، ڈشوں میں سجا کر دروازہ بجایا اور آواز بھی دی، حضرت پردے کے پیچھے سے کھانا لے لیں۔ کافی دیر دروازہ بجایا مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ بیچاری بیگم صاحبہ پریشان ہو گئیں، یا الہی خیر، مہمانوں کو کیا ہو گیا، شاید کھانے میں اتنی دیر کی وجہ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ ایک بار پھر زور زور سے دروازہ بجا کر کہا، حضرت کھانا لے لیں۔ مہمانوں کو شاید ترس آ گیا یا بھوک ہی بہت زور کی لگی تھی کہ بیگم صاحبہ نے دیکھا کہ دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا ہے۔ بیگم صاحبہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کھانا پردے کے پیچھے رکھا تھا مگر پھر بھی وہ دوسرے کمرے کی اوٹ میں ہو گئی۔ مہمان علماء کرام میں سے ایک نے کھانے کی ٹرے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو دروازے کی اوٹ میں کھڑی بیگم صاحبہ پر ایک عجیب منظر دیکھ کر کچھ دیر کے لیے تو سکتہ سا طاری ہو گیا۔ پھر انہوں نے بے اختیار اپنا دل تھاما اور دہشت سے امڑتی چیخ کو کسی طرح روکا۔ یہ کیا؟ مولانا صاحب کے ہاتھوں پر مہندی چمک رہی تھی اور ہاتھوں میں خوبصورت چوڑیاں بھی چھن چھن کر رہی تھی۔ حنائی ہاتھ کھانے کی ٹرے اٹھائے دروازے کے پیچھے غائب ہو چکے تھے اور کمرہ بند ہو گیا تھا۔ بیگم صاحبہ کے ہوش ہی نہیں، ہاتھوں کے طوطے مینا بھی سب پھر اڑ گئے تھے۔ دماغ بھی بہک سے اڑ گیا کہ میرے یا اللہ، یہ کیسا مولانا صاحب ہے کہ ہاتھوں پر مہندی اور چوڑیاں؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ کوئی اور معاملہ ہے۔ ابھی وہ حیرت کا مجسمہ بنی گنگ کھڑی تھیں کہ قاری صاحب کسی حسین خیال میں گم مست چال چلتے گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے لبوں پر ایک آسودہ مسکان تھی۔ ارے سنتی ہو نیک بخت، بھائی کہاں چھپی ہوئی ہو؟ میں یہاں ہوں۔ شوہر نامدار کو دیکھ کر تو بیگم صاحبہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ تو کسی بم کی طرح پھٹ پڑی۔ ذرا یہ تو بتائیں کہ یہ مہمان کون ہے؟ ارے میں کہتی ہوں کہ یہ کیسے مولانا ہیں؟ اب ہاتھوں کے طوطے اڑنے کی باری قاری صاحب کی تھی۔ وہ ہکلانے لگے، کیا مطلب؟ مہمان ہیں اور کون ہے بھلا؟ مہمان؟ مہندی چوڑیوں والا مہمان؟ ارے غضب خدا کا، میں مولانا سمجھ کر خوب خدمتیں کرتی رہی اور یہ صاحب کوئی اور ہی گل کھلاتے رہے میرے چھت کے نیچے۔ ارے کون ہے یہ ملانی؟ بتاتے کیوں نہیں؟ اس زبردست دھچکے پر بیگم صاحبہ کا پارا 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا اور اس آفت ناگہانی پر بیچارے قاری صاحب سر جھکائے خاموش کھڑے تھے۔ قصہ مختصر یہ کہ کافی دنگل کے بعد جب بیگم صاحبہ قاری صاحب کے ہمراہ اندر گئیں تو پتہ چلا وہاں رہنے والا مہمان کوئی مولانا نہیں بلکہ قاری صاحب کی نئی نویلی بیچاری دلہن بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسے موصوف کشمیر سے نکاح فرما کر اپنے ہمراہ لے کر آئے تھے اور انہیں اپنا دوست بتا کر مہمان بنایا ہوا تھا اور بیگم صاحبہ سے خدمت بھی کروا رہے تھے۔ بیگم صاحبہ نے زیادہ احتجاج کیا تو قاری صاحب نے بھی سینہ چوڑا کر کے نکاح نامے کا پھریرا لہرا دیا۔ خیر تو دوستوں، آپ نے شادیاں تو بہت دیکھی ہوں گی
मगर ऐसी अनोखी शादी के बारे में कभी नहीं पढ़ा होगा। चलते चलते ये भी बताता चलूँ कि रावी के मुताबिक 2-3 माह तक तो घर में वो झगड़ा रहा कि कारी साहब बेचारे फिक्र में आधे हो गए। मगर मौसूफ बड़ी हिकमत अमली से दोनों बीवियों में मुकम्मल इंसाफ करने की कोशिश करते रहे, खुसूसन पहली बीवी से मोहब्बत करने में, उनका ख्याल रखने में कोई कमी ना आने दी। तो आहिस्ता आहिस्ता पहली बेगम साहिबा का दिल भी अल्लाह ने नरम कर दिया और उन्होंने सौतन को न सिर्फ दिल से कबूल कर लिया बल्कि अपनी छोटी बहन बना लिया। अब माशाल्लाह 2 मंजिला मकान है, ऊपर नीचे रिहाइश है, एक दूसरे के यहाँ तोहफे तहाइफ भी भेजती रहती है, मोहब्बत से रह रही हैं। मगर जब कभी मेहमान उलमाए कराम का जिक्र चढ़ता है तो घर में कहूँ कि बाहर आ जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह मज़ीद इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आपके साथ शेयर कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।